الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم المطالعۃ العربیہ کی جو دوسرے سبق کی مشق ہے، مشق نمبر 2، وہ کریں گے۔ احفظ ما جاء فی البند الاخیر من الدرس عن خلقہ و خلقہ۔ احفظ، تو یاد کر، فعل امر ہے، کس کو؟ ما جاء، جو آیا ہے، فی البند الاخیر، آخری پیرے میں۔ بند کہتے ہیں پیرا، پیرایا جو ہوتا ہے نا، پیرا، آخری جو پیرا ہے، جو جملہ ہے، ٹھیک ہے، آخری پیرے میں، آخری چند سطروں میں جو آیا ہے اس کو یاد کر، من الدرس، سبق کے، ٹھیک ہے نا، عن خلقہ، حضور کی پیدائش اور حضور کی سیرت کے متعلق۔ وہ بھئی جو آخری پیرا ہے، ٹھیک ہے، اس سبق کا جو آخر ہے، جس میں استاد صاحب بتاتے ہیں کان متوسط القامتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے، وہاں سے لے کر آخر تک جتنے بھی حضور کی صورت اور سیرت کے متعلق استاد صاحب نے بتایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو زبانی یاد کریں۔ تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، یہ تو سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ آگے، استخرج، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، لیکن جب اس کو باب استفعال میں لے جائیں تو پھر معنی ہوگا نکالنا، ٹھیک ہے۔ استخرج، تو نکال، ٹھیک ہے، عشرۃ من التراکیب التوصیفیۃ او الاضافیۃ، 10 مرکب توصیفی یا اضافی، ٹھیک ہے، جو آپ نے سبق پڑھا ہے دوسرا سبق، اس میں سے تو نے 10 مرکب توصیفی یا مرکب اضافی نکالنے ہیں، اور پھر ان کو جملے مفیدہ میں استعمال کرنے ہیں۔ جملہ مفیدہ، مرکب ناقص میں نہیں بنانا اس کو، وہ ہوتے ہی مرکب ناقص ہیں، جملہ مفیدہ بنانا ہے ان کا، ٹھیک ہے، مفید جملے میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے اس سبق میں بڑا غور و فکر کیا اور 10 میں نے جملے نکالے ہیں، جن میں سے 5 مرکب اضافی ہیں، 5 مرکب توصیفی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بھی الگ الگ قسم کے میں نے نکالے ہیں، ایک جیسے نہیں نکالے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ احسن یہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الاحسن، یا یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے احسن الناس یہاں اضافت کے ساتھ، یا یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے احسن کے آگے من کا، واحسن من کا لم تر قط عین، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یعنی اس کو مضاف بنا دے اس میں تفضیل کو، اس کے ساتھ مضاف لگائیں، یا پھر اس کے بعد من لگائیں۔ تو یہاں پر یہ اضافت والا اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے، احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا۔ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر، اب یا تو اس کو آپ مبتدا بنا دو یا خبر بنا دو، ٹھیک ہے، اس کو جملے میں آپ استعمال کرو۔ تو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنے ذہن میں سوچیں گے کوئی ایسا اردو کا جملہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ جس کے اندر یہ آئے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا۔ تو ہم نے جملہ سوچا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اخلاق میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کے شروع میں لگائیں گے محمدن، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ہم نے لگایا محمدن، ٹھیک ہے۔ اب یہ معرفہ ہے، پہلے سے ہی نام ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معرفہ ہے، اس پہ الف لام داخل نہیں کرنا، تو یہ معرفہ ہے، یہ بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اب احسن الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی جملہ درست ہے، لیکن ہم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، کس لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، کس اعتبار سے؟ خلقاً، ٹھیک ہے، اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اخلاق میں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ ویسے تو ہر لحاظ سے ہی، ہر حیثیت سے اچھے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ایک جملہ بنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اخلاق کے اعتبار سے۔ اب یہ ہم نے جملہ بنایا، ترکیب کیا ہوگی؟ اب دیکھیں، جملہ اسمیہ ہے تو یہ پہلا جز ہوگا اس کا مبتدا، ٹھیک ہے، احسن الناس، احسن مضاف ہوگا، الناس مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر یہ ممیز ہو جائے گا، ممیز، ٹھیک ہے، خلقاً تمییز ہوگا۔ تو آپ کہیں گے بھئی کیسے پتہ چلا یہ تمییز ہے؟ تو یہ ایسے پتہ چلا کہ پیچھے ایک پوشیدگی تھی، جب ہم نے کہا نا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آئی، بھئی کس اعتبار سے اچھے ہیں، تو پھر اس پوشیدگی کو
ٹھیک ہے، دور کر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم نے خلوقاً لگایا. تو ابہام کو دور کرنے کے لیے جو چیز آئے نا وہ تمییز بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اخلاق میں، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاق کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، مختلف آپ ترجمے اس کے کر سکتے ہیں. لو جی، یہ جملے میں استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عمہ. اچھا، پہلا جو میں نے لیا تھا نا مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی تھا احسن الناس. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی کس ٹائپ کا؟ مرکب اضافی کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ مرکب اضافی یوں تھا کہ اس کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر ہے. اب جو میں نے دوسرا جو میں نے مرکب اضافی لیا ہے اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، عمہ اس کا چچا، اسم کے ساتھ ضمیر لگا دے تو وہ ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجرور متصل ہے ضمیر، تو عمہ اس کا چچا. ٹھیک ہے، اب یہ مرکب اضافی کیسا ہے کہ اس میں مضاف الیہ اس میں ضمیر ہے، اس میں مضاف الیہ اس میں ظاہر تھا یعنی لفظ ہے، ضمیر نہیں ہے، اور اس میں جو اس میں وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. تو یوں میں نے مختلف قسم کے مضاف الیہ نکالے ہیں. اچھا، یہ مرکب اضافی ہے جی، اس کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. دیکھیں، آپ اس کے شروع میں کوئی فعل نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، مثلا آپ یہاں پر لگاتے ہیں دارابا عمہ، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے چچا نے مارا. تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہیں، تو پیچھے تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کی طرف لوٹے، کیونکہ دارابا کی طرف، دارابا تو فعل ہے، فعل کی طرف ضمیریں نہیں لوٹتی، اسم کی طرف لوٹتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیسے پیچھے کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے. ہم نے یہاں پہ اسم لگانا ہے. ٹھیک ہے، لفظ لگانا ہے، تو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں زیدن، زیدن. ٹھیک ہے، عمہ یہاں پر لگا دیتے ہیں عالم، یعنی ہم نے ذہن کے اندر جملہ سوچا کہ زید کا چچا عالم ہے، یہ ہم نے جملہ سوچا ذہن میں، زید کا چچا عالم ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ زید جو مبتدا ہے سب سے پہلے لگا دیا. ٹھیک ہے، اب آگے امن لگایا. ٹھیک ہے، چچا کی عربی لگائی، تو اس کے ساتھ ہم نے ضمیر لگا دی تاکہ یہ اس کی زید کی طرف لوٹے. پھر ہم نے جو ہے نا یہ صفت لگائی ہے اس کے چچے کی. ٹھیک ہے، تو زید جس کا چچا کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے یہ جملہ بنایا، زید کا چچا عالم ہے. ٹھیک ہے، تو بڑا آسانی سے یہ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ ضمیر نہ لگاتے نا تو پھر خرابی لازم آنی تھی کہ زید مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ جملہ ہے نا، اور جب خبر جملہ ہو تو اس کے اندر ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے کی طرف مبتدا کی طرف لوٹے، ربط پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض ہم یہ ہو نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں زید امن عالم، تو جملہ مجہول سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ جو خبر ہوگی یہ مبتدا ہوگا، یہ پوری خبر ہوگی، اور خبر کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. اس لیے ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ایک ضمیر لگا دی. ٹھیک ہے، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف. زید اس کا چچا عالم ہے، یعنی زید کا چچا عالم ہے. تو عرب لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. ویسے یہ جو جملہ ہے نا، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بتا دوں. ویسے عرب لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک شے کو مبتدا بناتے ہیں اور پھر جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ بناتے ہیں، اس کے اندر ضمیر رکھتے ہیں، جیسے یہ ہے. وگرنہ زید کا چچا عالم ہے ایک اور طرح بھی بن سکتا ہے. مثلا زید کا چچا امو زیدن عالم، زید کا چچا عالم ہے. دیکھو، زید کا چچا عالم ہے. اب یہ بھی ہے، لیکن جو عرب لوگ ہیں وہ اس طرح جملہ نہیں لکھتے، کیونکہ با محاورہ جو عربی ہے نا وہ یہ والی ہے. با محاورہ جو لفظی عربی ہے وہ یہ ہے، زید کا چچا عالم ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے اردو با محاورہ اور لفظی ہوتی ہے، اسی طرح عربی بھی با محاورہ اور لفظی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ با محاورہ عربی ہے. عرب لوگ اس طرح اپنے محاورات میں جب بولتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، وہ اس طرح بولتے ہیں زید عمہ عالم. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں بولتے عمو زید عالم، یہ بچوں والی عربی ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظی عربی ہے، تو وہ اس طرح نہیں بولتے، تو اس لیے ہم نے یہ والا جملہ بنایا. اب آتے ہیں سیدنا. تو پہلے نمبر پر جو مرکب اضافی تھا اس میں مضاف الیہ اس میں ظاہر تھا. دوسرے نمبر پر جو مرکب اضافی ہے اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر غائب کی ہے. اب جبکہ تیسرے نمبر پر جو مرکب اضافی ہے نا، اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ بھی ضمیر ہے، لیکن وہ متکلم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، نا متکلم کی ضمیر ہے، سیدنا ہمارے سردار. تو اس کا جملہ بنانا تو بہت ہی آسان ہے، کچھ بھی نہ کریں، شروع میں لگا دیں محمد. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. ٹھیک ہے، جملہ بن گیا. ٹھیک ہے،
زید سیدنا، زید ہمارا سردار ہے، ٹھیک ہے، معین سیدنا، معین ہمارا سردار ہے، جملہ بن گیا، مرکب اضافی جملے میں استعمال ہو گیا۔ بڑھانا چاہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو یوں کیجئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ولدا فی مکہ المکرمہ وغیرہ، اب لمبا کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے تو آپ اس طرح بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکب اضافی ہے، تو اس میں کیا ہے، جو مضاف الیہ ہے وہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس کو تو بہت ہی آسان ہے جملے میں استعمال کرنا۔ شروع میں قال لگا دیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آگے کوئی بھی سرکار کی حدیث لکھ دیجئے تو آپ کا ایسا شاندار جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان، جو بھی حدیث آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے شروع میں قال لگائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ، دیکھو یہ جملے میں اور زبردست جملے میں استعمال ہو گیا۔ آگے جو بھی آپ کو چھوٹی موٹی انما الاعمال بالنیات وہ لکھ دیجئے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، وغیرہ۔ اب آتے ہیں اجسامہم، اب اس میں اور اس میں فرق ہے۔ مضاف الیہ اس میں بھی ضمیر ہے، مضاف الیہ اس میں بھی ضمیر ہے، لیکن اس میں واحد غائب کی ضمیر ہے، اس میں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے سیم اسی طرح کام کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر کام کیا نا، ٹھیک ہے، کہ شروع میں اسم لگایا تاکہ یہ ضمیر اس کی طرف لوٹے، تو ہم اس کے شروع میں کوئی اسم لگائیں گے اور اسم جمع لگائیں گے، کیونکہ ضمیر جمع کیا نا تو ہم اسم بھی جمع لگائیں گے تاکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں الرجال، ٹھیک ہے، الرجال یہ مبتدا بن جائے گا۔ مرد اجسامہم، جن کے جسم کیا ہے بھائی، طاقتور ہیں، ٹھیک ہے نا، طاقتور ہیں، قویون طاقتور ہیں، مضبوطون طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے جسم کبیرون بڑے بڑے ہیں، صغیرون چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، جمیلون خوبصورت ہیں، کچھ بھی آپ لگا دو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ لگا دیا، اب یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ لیا، بالکل صحیح ہے۔ الرجال اجسامہم، جن کے جسم قویون، یا قویون لگا رہا ہوں، جن کے جسم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترکیب کیا ہوگی، الرجال بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اب خبر جو ہے نا یہ جملہ ہے، اجسام مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا، یہ مبتدا، قویون خبر، مبتدا خبر مل کر یہ پھر خبر بن جائے گی الرجال کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہے خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، یہاں پر یہ خبر جملہ اسمیہ بنی ہے، جملہ اسمیہ بھی مبتدا خبر، یعنی یہ دو مبتدا خبر ہیں، ایک یہ مبتدا خبر ہے، پھر ایک یہ مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ یہ ہمارے جملے تھے جی مرکب اضافی کے۔ اب آتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی بھی میں نے ڈفرینٹ مختلف قسم کے میں نے وہاں سے بڑی مطالعہ کر کے ڈھونڈے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اخباراً صحیحاً۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ موصوف صفت ہے، دو لفظ ہوں، دونوں ایک جیسے دکھتے ہوں، دونوں پہ الف لام ہو یا دونوں پہ الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے، دونوں ناکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں، دونوں مذکر ہوں دونوں مؤنث ہوں، بالکل سیم ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں، مرکب توصیفی۔ دیکھیں دونوں کیا ہیں، بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے، دونوں ناکرہ ہیں، دونوں منصوب ہیں۔ ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اخباراً صحیحاً کا معنی ہے صحیح، تو آپ وہی کام کیجئے کہ جو کتاب کے اندر آیا کہ آپ یوں کہیں کہ اخبرتو، میں نے خبر دی، شروع میں آپ لگائیں اخبرتو زیدن، میں نے زید کو خبر دی، اخباراً صحیحاً، صحیح خبر، ٹھیک ہے۔ اب کس کے متعلق، عن المدرسہ، مدرسے کے متعلق، ٹھیک ہے، میں نے زید کو مدرسے کے متعلق ٹھیک ٹھاک خبر دی، میں نے زید کو لاہور کے متعلق اچھی خاصی خبر دی، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ تو شروع میں کیا لگائیں گے، میں نے خبر دی، ٹھیک ہے، اخبرتو، میں نے خبر دی، کس کو دی جی، زید کو۔ اس کے میں نے آپ کو بتایا دو مفعول ہوتے ہیں، میں نے زید کو خبر دی، صحیح خبر، کس کے متعلق دی جی، یہ تیسرا مفعول آ گیا بغیر وہ حرف جر کے واسطے سے، انل مدرسہ تھی، ان لاہورا، ان کراتشی، ان امریکہ، کچھ بھی لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے، ان دار، گھر کے متعلق، ان سوقی، بازار کے متعلق، کچھ بھی لگا سکتے ہو۔ تو دیکھو ہم نے یہ موصوف صفت کو ہم نے کیا کیا، جملے میں استعمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ بھی سوچا کریں اور جملوں کو، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے۔
مکۃ المکرمہ. اب دیکھیں یہ بھی موصوف صفت ہے. ویسے یہاں اس کو دیکھ کر آپ کو ایک چیز ذہن میں آئے گی، بھئی یہ کیسے موصوف صفت ہے، یہ اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ الف لام ہے. تو موصوف صفت تو وہ ہوتے ہیں نا دونوں پہ الف لام ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو الف لام ہے ہی نہیں، اس پہ الف لام ہے، تو یہ کیسے موصوف صفت ہے؟ بھائی یہ بھی موصوف صفت ہے. دونوں پہ الف لام ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دو لفظوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. دو لفظوں پر الف لام ہونا ضروری نہیں، دونوں لفظوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے، مکہ شہر کا نام ہے نا، اور نام جتنے بھی ہوتے ہیں سب معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نام علم یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوا، اور المکرمہ یہ بھی معرفہ ہوا الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ علم ہے اور یہ الف لام والا ہے، تو دونوں معرفہ کی قسمیں ہیں، علم بھی معرفہ کی قسمیں ہیں، الف لام بھی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس ٹائپ کا مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے. بس یہ نہ سمجھ لینا کہ دونوں پہ لازمی الف لام ہی ہو، نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک علم ہے تو اس کے ساتھ پھر جو صفت ہے تو وہ الف لام والی آ جائے، تو اس میں گھبرانا نہیں، اس پہ تو الف لام ہے نہیں بھائی، وہ پہلے ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہے. مکۃ المکرمہ اس کو جملے میں استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ شروع میں فعل لگا دیجئے، میں نے مکہ مکرمہ دیکھا، ٹھیک ہے. رأیت جملہ بن گیا، رأیت میں نے دیکھا، مکۃ المکرمہ ہوگا، مفعول بنے گا نا یہ، میں نے مکہ مکرمہ دیکھا. سرت مکۃ المکرمہ میں نے مکہ مکرمہ کی سیر کی، ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح آپ اذهب انشاءاللہ تعالی، اذهب انشاءاللہ تعالی فی مکہ المکرمۃ، میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں جاؤں گا. کچھ بھی آپ لگا دیں، جو آپ کے ذہن میں جملہ آ رہا ہے آپ اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. ولد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ المکرمۃ، ٹھیک ہے. المکرمہ یہ غیر منصرف ہے. اگر پیچھے کوئی آپ جار لگاتے ہیں نا، جار مثلا فی لگاتے ہیں، تو یہاں پر یہ میں نے دو پیش بھی غلط لگائے ہوئے تھے، یہاں پر ایک پیش آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک زبر آئے گا کیونکہ پیچھے فی ہے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے. البتہ صفت غیر منصرف نہیں ہے تو اس پہ کسرہ ہے، فی مکۃ المکرمۃ یوں لفظ ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہو جو آپ کے جملہ آپ کے ذہن میں آئے. اللسان العربیۃ عربی زبان. اب دیکھیں یہ بھی موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال آئے گا، بھئی دیکھو اللسان موصوف صفت دونوں مؤنث ہوتے ہیں یا دونوں مذکر ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ تو مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا نہیں ہے، اس کے آخر میں تا ہے، یہ کیسے موصوف صفت ہے؟ بھائی موصوف صفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں پر گول تا ہونی چاہیے. موصوف صفت کا یہ مطلب ہے کہ دونوں مؤنث ہوں، ٹھیک ہے، دونوں مؤنث ہوں. تو مؤنث چاہے سماعی ہوں چاہے مؤنث قیاسی ہوں، کوئی سا بھی ہو. یہ مؤنث قیاسی ہے، یعنی جس کے آخر میں گول تا الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو وہ مؤنث قیاسی ہوتی ہے. اور جس کے آخر میں تانیث کی علامت نہ ہو لیکن عربی حضرات اس کو مؤنث استعمال کرے وہ مؤنث سماعی ہوتی ہے. تو لسان جو ہے نا اس کو عرب حضرات یہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ مؤنث سماعی ہے، اور یہ مؤنث قیاسی ہے، دونوں مؤنث ہے، لہذا یہ موصوف صفت بن سکتے ہیں. اب اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، بڑا ہی آسان ہے. آپ یوں کر لیں، احب اللسان العربیہ، میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. شروع میں احب لگا دیں، دیکھو پورا جملہ بن گیا. احب فعل، انا ضمیر فاعل، یہ موصوف سے مل کر مفعول بن جائے گا. یا یوں کر لیں، اتکلم میں کلام کرتا ہوں باللغت العربیہ، عربی لغت کے ساتھ، فی اللغت العربیہ عربی زبان میں. اتکلم بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تکلم تو میں نے کلام کیا باللغت العربیہ عربی لغت کے ساتھ، یا فی اللغت العربیہ. آپ مطلب اپنے حساب سے جو آپ کے ذہن میں آئے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو. آگے آ جائیں تو دیکھا میں نے مختلف قسم کے موصوف صفت کو میں نے استعمال کیا ہے. یہاں پر لکھا ہے ایک جیسے موصوف صفت نہیں لگائے تاکہ آپ کو موصوف صفت کے حوالے سے مختلف چیزوں کا پتہ چل جائے. اب نیچے والے جو دو ہیں نا یہ مکسچر ہیں، مکسچر سمجھتے ہیں، مکس ہیں، یعنی یہ موصوف صفت اور مرکب اضافی دونوں کا یہ مربع ہے، یہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیسے؟ دیکھیں اگر آپ مضاف کی صفت لگانا چاہتے ہیں تو مضاف الیہ کے بعد لگائیں گے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ کلام میں آیا، آپ چاہتے ہیں کہ مضاف کی صفت لگے تو مضاف کی صفت مضاف کے ساتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ یوں پھر مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں فاصلہ آ جائے گا، اور مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں فاصلہ یہ جائز نہیں ہے.
تو آپ مضاف کی صفت لگانا چاہتے ہیں تو مضاف الیہ کے بعد لگائیں گے. یہی ہوا ہے تلامیذی میرے شاگرد. ٹھیک ہے، تلامیذی یہ تلمیذ کی جمع ہے اور یا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. میرے عزت والے شاگرد، تو عزت والے یہ میری صفت نہیں ہے بلکہ شاگردوں کی ہے. تو لہٰذا ہم نے اس مضاف کی صفت لگانی تھی تو ڈائریکٹ مضاف کے ساتھ نہیں لگائی. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ میں فاصلہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم نے مضاف الیہ کے بعد اس کی صفت لگائی. ٹھیک ہے، تو میرے معزز شاگرد. اب یہ موصوف صفت بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، یعنی یہ مضاف الیہ مل کر موصوف ہو جائے گا، اعزاء یہ صفت ہو جائے گی. تو دیکھا مضاف الیہ اور موصوف صفت دونوں اس کے اندر موجود ہیں. اب ہم اس کو جملے میں استعمال، گھبرائیے نہیں، مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. میرے عزت والے شاگرد حاضرون فی المدرسہ، مدرسہ میں حاضر ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مبتدا بنا دیں گے. یہ ساری ترکیب ہو کے مضاف الیہ مل کر موصوف، الاعزاء صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، یہ مبتدا بن گیا. اب ہم آگے حاضرون، ٹھیک ہے، خبر بھی ہم کیا لگائیں گے؟ جمع لگائیں گے. مبتدا جمع ہے نا، تو خبر بھی جمع لگائیں گے. حاضرون حاضر ہیں فی المدرسہ، مدرسہ میں. غائبون غائب ہیں فی المدرسہ، مدرسہ میں. یأکلون کھا رہے ہیں میرے معزز طالب علم، یأکلون کھا رہے ہیں الطعام کھانا، یأکلون الطعام. یشربون الماء پانی پی رہے ہیں. مطلب دیکھو آپ کسی طرح بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ شروع میں وہ بھی لگا دیں، انصرو میں نے مدد کی، تلامیذ الاعزاء اپنے معزز طالب علموں کی. ٹھیک ہے نا، نصرتو میں نے مدد کی، انصرو میں مدد کروں گا. شروع میں آپ فعل بھی لگا سکتے ہیں، اس کو مفعول بنا دیں، اور اس کو آپ مبتدا بنا کے آگے خبر بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہی کرنا ہے. نیچے آ جائیے. عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ بھی مضاف الیہ اور موصوف صفت دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جو بن ہوتا ہے نا، بن یہ سند حدیث میں بہت استعمال ہوتا ہے. بن یہ ہمیشہ ما قبل کی صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. یعنی یہ بن صفت ہے عبداللہ کی، اور بن یہ مضاف ہے عبد المطلب مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بن پہ دیکھے جو ضمہ آیا ہے نا، یہ مضاف پر ضمہ آنے کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی صفت ہے نا. اور یہ عبد المطلب یہ مجرور اس لیے ہے کہ یہ بن مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. گویا ترکیب یہ ہو جائے گی عبداللہ موصوف، ٹھیک ہے، بن مضاف، عبد المطلب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ عبداللہ موصوف کی صفت بن جائے گی. پھر موصوف صفت مل کر آپ چاہیں تو اس کو مبتدا بنا دیں کہ عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، سوچ سمجھ کے جملہ بنانا پڑے گا. عبداللہ بن عبد المطلب مؤمن، عبداللہ بن عبد المطلب مؤمن ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو خبر ناکرہ لگانی ہے، مؤمن، المؤمنون نہیں لگانا. ٹھیک ہے، مؤمن ایمان والے ہیں، مسلم مسلمان ہیں. عبداللہ بن عبد المطلب شجاع، عبداللہ بن عبد المطلب بہادر ہیں. عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب جواد سخی ہیں. کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب ابو محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں آپ اس کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے اتنی محنت کی اور اتنا بحث کی، یہ ساری اس لیے کی، میں چاہتا تو یہ سارے کے جملے ایسے بس بناتا جاتا، دیکھو یہ اس کو یوں کر دو، لیکن اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا. میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ ان جملوں جو بھی جملے ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے آپ ذہن میں ایک اردو والا جملہ سوچیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر وہ لفظ آئے. پھر اس کے بعد آپ اس کو لکھ لیں. پھر لکھنے کے بعد آپ پہلے فعل لگائیں، پھر پہلے فاعل بھی لگا سکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اور مزید انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. انشاءاللہ مزید آپ کو طریقے اس کے بتاؤں گا.